اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین مولانا و سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا فرغت فانصب قدرت نے اپنے حبیب سے کہا کہ جب آپ فارغ ہو چکے ہیں تو اب آپ نصب کر دیجئے۔ کتنا واضح پیغام ہے نصب کرنے کا، اپنا قائم مقام بنانے کا۔ مجھے اور تفصیل بھی نہیں جانا ہے، دو ایک باتیں بہرحال جب آیا ہوں تو کہنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہنوں میں اپنے بچوں کو اتار دوں کہ ہم مولائی بھی ہیں، غدیری بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ایک فقرہ ہے، ان پر بھی لعنت جنہوں نے قتل کیا، اور ان پر بھی لعنت جو اس پر راضی ہوئے۔ رضامندی بھی لعنت کا حقدار بناتی ہے۔ قومیں جو گمراہ ہیں وہ تو پتھر کو بھی خدا کہتی ہیں۔ کیا خدا کہنے سے پتھر خدا ہو گیا؟ اگر میں نے یہ بات جو کہی ہے ذہنوں میں اتر گئی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خدا خدا ہے، علی علی ہیں، علی خدا نہیں ہیں۔ کافروں نے، وہ کافر ہے جس نے کہا ہے کہ علی خدا ہیں، اور جب کفر کی بات کسی نے کہی ہے تو ہماری زبان پر اگر یہ بات آئے گی تو یہ تائید ہوگی کفر کی۔ کفر کی بات پر راضی رہنا یا تائید کرنا اپنے کفر کا اعلان ہے۔ میں اگر نہ بلایا ہوتا، میں تو آیا تھا شرکت کے لیے، ظاہر صدارت کے لیے، کوئی میرا تقریر کا عنوان بھی نہیں تھا، لیکن اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے میں نے یہ بات ضروری سمجھی کہ ہرگز ہرگز میرے بچوں عزیزوں تائید نہ کرنا، اور کہنے والا اگر تائید کرتا ہے کفر کی تو وہ تو کفر اختیار ہی کر رہا ہے۔ کفر کی بات پہ اگر آپ داد دیں گے تو آپ کی بھی رضامندی ہو جائے گی، اور یہ کفر پھیلتا چلا جائے گا آپ تک۔ آپ مولائی ہیں، غدیری ہیں، کفر سے اپنے کو بچائیے،
مولائے کائنات اس پر ہرگز نازل نہیں ہے کہ ان کو خدا کہا جائے۔ ایک درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اب آئیے دو جملے، ایسا میری نصیحت کے بعد دل ملول نہ ہو، مولائی تشریف فرما ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں عزیزو کہ ہمیں کیوں ناز ہے اپنے مولائی ہونے پر؟ ہم فخر کرتے ہیں نا کہ ہم غدیری ہیں، ہم مولائی ہیں۔ بے شک ہم ناز کریں، مگر سوچیں تو کہ ہم کیوں اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ناشناسی کی بنا کے اوپر ایسی بات کہہ دیں کہ جو نامناسب پہلو بھی رکھتا ہو۔ پوری توجہ عزیزو، ہم تو بڑے اطمینان کے ساتھ کہیں گے ہمیں ناز اس لیے ہے کہ علی غدیر میں مولا بنے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ لیکن جب کوئی مولا یہ کہے گا کہ غدیر میں علی مولا بنے ہیں اس لیے ہم مولائی ہیں، تو میں پلٹ کے اس سے پوچھوں گا کہ اگر غدیر میں علی مولا بنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کے پہلے علی آپ کے مولا نہیں تھے۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ میں غدیر کی تاریخ اپنی جگہ پر ہے، مگر چند باتیں معرفت کے لیے، غدیر کو پہچاننے کے لیے ضروری ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، غدیر میں علی مولا نہیں بنے۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی میری بات پر۔ ولایت کا اعلان تو خدا نے کیا ہے، پیغمبر نے تو بعد میں حکم خدا کو پورا کیا ہے۔ پوری توجہ، ولایت کا اعلان خدا نے خود کیا ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان اس وقت کیا تھا جب مولا کائنات نے نماز کی حالت میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی۔ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ قدرت کا اللہ بھی ولی ہے، نبی بھی ولی، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے وہ تمہارا ولی ہے۔ تو ولایت کا اعلان تو ہو چکا تھا۔ اب ممکن ہے میرے بچے کہیں جب ہو چکا تھا تو پھر غدیر میں یہ اعلان ولایت کیوں ہوا؟ اور بے شک اعلان ہوا ہے، اس لیے کہ اس کو اعلان ہی تو کہیں گے کہ نرالے انداز میں غدیر میں اعلان صدر کا ممبر بنا کر نبی نے اعلان کیا ہے۔ نرالا پن ہے، بہرحال ایک مستقل موضوع، اس کے لیے وقت چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہتا عزیزو۔ تو اب یہ اعلان تو ہے، مگر اس اعلان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غدیر میں علی مولا بنے ہیں۔ مولا تو تھے ہمارے۔ ہمیں غدیریوں مولائیوں اس بات پر توجہ دینی ہے کہ طویل خطبے کے بعد جب یہ اعلان کیا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اس کے بالکل پہلے آخری فقرہ کیا ہے؟ الستو اولا، کیا میں
تم پر تمہاری چیزوں پہ تم سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا۔ یہ عہد لیا ہے پیغمبر نے سب سے۔ قالو بلا، سارے مجمع نے کہا ہاں بے شک ہماری چیز ہم پر، ہم اپنے نفسوں پہ ہم جو اختیار رکھتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے اوپر تصرف کا حق آپ کو ہے۔ جب یہ اقرار لیا تھا تو اس اقرار کے بعد بلا فاصلہ نبی نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی مولا ہونے کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، اولا بالتصرف ہونے کا اعلان ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اور اب آپ خوش ہو گئے تھوڑی سی گفتگو پر، مگر بہرحال پھر ایک لمحہ فکریہ ہے یہ جو پیغام کی شکل میں کہہ کے بات کو تمام کروں عزیزو، کہ جب یہ عہد لے لیا پیغمبر نے کہ تمہارے اوپر تمہاری چیزوں پر تم سے زیادہ تصرف کا حق مجھے ہے، اور اس کے بعد اعلان کیا علی کے مولا ہونے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مجھے حق ہے تم پر تم سے زیادہ تصرف کا، اسی طرح سے علی کو بھی حق کا تصرف ہے۔ اب کن چیزوں پہ تصرف ہے؟ تمہاری جتنی چیزیں ہیں تم کو جتنا حق ہے اپنی چیزوں پہ تصرف کا، غور کر رہے ہیں؟ تو اب پہلے اس کی لسٹ بنائیے، فہرست بنائیے کہ ہماری چیزیں کیا کیا ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو سمیٹ کر کہا جائے گا تو تین چیزیں سمیٹ دی جائیں گی۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ جان ہماری ہے، مال ہمارا ہے، اولاد ہماری ہے، یہی تو سرمایہ ہے ہمارے پاس۔ جان ہماری، بیجا اگر جان کھپائی تو کسی دوست نے ٹوکا کہ کیوں بیجا جان کھپا رہے ہو اپنی، تو ہمارا ہونے کا فیصلہ سن لیجئے۔ بگڑے ہوئے تیور سے فوراً ہم نے کہا ہم اپنی جان کھپا رہے ہیں، آپ سے مطلب؟ مال ہم نے غلط جگہ کے اوپر خرچ کیا ناجائز طور پر، ہمارے بزرگ نے اگر ہم کو سمجھایا اور ٹوکا تو ہم نے تیور بدل کے کہا ہم اپنا مال برباد کر رہے ہیں، آپ سے مطلب؟ اولاد کو ہم نے غلط راستے پہ لگایا اور ہمارے بزرگ نے ہمیں سمجھانا چاہا کہ اپنی اولاد کو کیوں برباد کر رہے ہو، تیور بدل کے ہم نے کہا ہم اپنی اولاد کو بگاڑ رہے ہیں، آپ سے مطلب؟ بس ختم کر دی میں نے تقریر، صرف سمجھنے کے لیے اتنی بات بہت ہے۔ میرے عزیزو، جہاں جہاں کہا جائے کہ ہماری چیز ہے آپ سے مطلب، تو کسی سے مطلب ہو یا نہ ہو، غدیر آواز دے گا ہر جگہ، غدیر کہے گا ہم عہد لے چکے ہیں، کسی سے مطلب ہو یا نہ ہو، ہم سے مطلب ہے تمہاری چیزوں پر، تمہارا مال ہے، تمہیں حق نہیں ہے تم سے زیادہ علی کو تصرف کا حق ہے، تمہاری جان ہے، بیجا جان نہ کھپانا، علی کی مرضی کے مطابق اگر جان دو گے، خدا کی مرضی کے مطابق جان دو گے تو یہ شہادت بنے گی، بیجا جان کھپاؤ گے تو ہلاکت بنے گی۔ اور یہ سب تو آپ خوش ہو کر کے سن لیا، اپنے مال اور اس کی بات ہے، ارے سب سے زیادہ قیمتی بات ہے اولاد۔ میری بات تمام ہو گئی عزیزو، اولاد بے شک ہماری ہے، ہم کو حق ہے اس پر تصرف کا، مگر غدیر کہے گا تم سے زیادہ حق علی کو ہے،
لہذا اپنی اولاد کو اسی راستے پہ چلاؤ، لگاؤ جہاں علی کی مرضی ہو۔ اگر اس کے خلاف کیا تو تم مولا ہی نہیں ہو، غدیر ہی نہیں ہو۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔